اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عزیزان گرامی، ماہ مبارک کی تاریخیں یکے بعد دیگرے گزرتی جا رہی ہیں، اور آج میں ماہ صیام کی اس تاریخ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں کہ جو خاندان اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایک غم کی تاریخ ہے، سوگ کی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ ہے وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ 10ویں ماہ مبارک رمضان کو جناب خدیجۃ الکبریٰ مادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے انتقال فرمایا۔ جس سال جناب خدیجۃ الکبریٰ نے انتقال فرمایا اسی سال جناب ابو طالب نے بھی انتقال فرمایا، اور پیغمبر اکرم کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے یہ دو غم انتہائی اندوہناک تھے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اوپر محسوس کیا اور گریہ فرمایا، اور اس پورے سال کو آپ نے عام الحزن کا نام دیا۔ حزن یعنی غم، غم کا سال۔ یہ سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا۔ کیسی ذات تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، کیسی شخصیت تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ آپ کی جدائی کے بعد اور آپ کے فراق کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر آپ کو یاد کر کے چند برسوں کے بعد بھی گریہ فرماتے تھے۔ ایسی وفادار بیوی کا تصور اگر عالم اسلام میں کہیں ملتا ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں، وگرنہ اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ عالم انسانیت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سے زیادہ باوفا اور باوقار اور باحیا خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو آپ دیکھیں، آپ کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین قرار دیا، آپ کو پروردگار عالم نے خاتم النبیین قرار دیا، آپ کو انبیاء کا سردار بنایا، آپ کو صاحب خلق عظیم بنایا، اور آپ کی شریعت کو صبح قیامت تک کے لیے برقرار رکھا، صبح قیامت تک کے لیے۔ میرے ان لفظوں کو آئندہ بھی آپ اس کے اوپر توجہ کیجیے گا اور محسوس کیجیے گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اس سے صاف نظر آتی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اپنے اس حبیب کے لیے کہ جسے خود خداوند عالم بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ پہلی زوجہ ہیں کہ جو خانہ نبوت میں تشریف لائیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سلسلے میں تاریخ اسلام میں
بہت سے اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کی گئیں تاکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت کو نیچے لایا جا سکے، لیکن پروردگار عالم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو جو عظمت اور جو مقام عطا کیا، وہ عظمت ایسی عظمت ہے کہ جو عالم انسانیت میں جناب فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ یہ چیز توجہ کرنے والی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرد عام طور سے لوگ خاصگاری کرتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے وہ سوچنے اور غور کرنے کی ہے کہ جناب خدیجہ اپنی شادی کے سلسلے میں انتظار کرتی رہی۔ تاریخ اگر چھانیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو پہلے سے جو پیشین گوئیاں ہوئی تھیں ان کی روشنی میں یہ احساس تھا کہ پروردگار عالم نے مجھے کسی خاص ذات کے لیے اور کسی خاص شخصیت کے لیے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس خاص شخصیت کا انتظار کرتی رہیں، اور جب وہ موقع آیا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حلم، اپنے علم، اپنے کردار، اپنی عظمت، اپنے کمال، اپنی نورانیت اور اپنی شرافت، اپنی صداقت اور اپنی امانت داری کی بنیاد کے اوپر پورے حجاز میں مشہور ہوئے، تو جناب خدیجہ نے بھی انہیں آزمانے کے لیے یہ پیشکش کی کہ آپ میری طرف سے تجارت کا قافلہ لے کر کے جائیں اور وہاں تجارت کے بعد جو ہے وہ مال و اسباب بیچنے کے بعد واپس آئیں، اور اپنے خاص خادم کو، اپنے خاص غلام کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ان کے ساتھ بھیجا تھا، پیغمبر کے ساتھ، کہ ان کی نقل و حرکت کے اوپر توجہ رکھنا، اور میں ان کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اور ایسے موقع کے اوپر وہ جو خادم تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، وہ جو ان سے محیر العقول آثار ظاہر ہوتے تھے، کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں، معجزات ظاہر ہوتے تھے، ان معجزات کو محفوظ کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ قافلہ جب شام سے واپس ہوا ہے اور بڑے نفع کے ساتھ واپس ہوا ہے، کئی گنا فائدے کے ساتھ واپس ہوا ہے، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پہلے سے یہ خبر مل گئی تھی کہ قافلہ آ رہا ہے، تو آپ اپنے گھر کے اوپری حصے کی طرف، بالائی منزل کی طرف کھڑی ہوئیں اور اس قافلے کا انتظار کرتی رہیں، تو آپ نے دیکھا کہ جو قافلہ آ رہا ہے اس میں ایک اونٹ کے اوپر کوئی شخص سوار ہے جس کے سر کے اوپر بادلوں کا سایہ ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں بادل نے اس خاص ذات کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اور یہ بادل جو ہے وہ آہستہ آہستہ اونٹ کی رفتار کے ساتھ ہی سفر کر رہا ہے، اور اس شخصیت کے اوپر، اس ذات کے اوپر سایہ فگن ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے استفسار کروایا کہ یہ کون ہے، تو آپ کو یہ بتایا گیا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس زمانے میں آپ کو محمد عربی کہا جاتا تھا، صادق و امین کہا جاتا تھا، پیغمبر نہیں کہا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ کا سن مبارک اس وقت 25 سال تھا، اور آپ نبوت کے درجے کے اوپر ظاہری طور سے 40 سال کے سن میں فائز ہوئے تھے۔ اور جب یہ کرامتیں آپ کے خادم نے بیان کی اور ان کی عظمت، ان کی بزرگواری، ان کی امانت داری اور ان کی دیانت اور ان کی صداقت کا تذکرہ کیا، اور جناب خدیجہ نے خود دیکھا کہ عالم آپ کا مطیع اور آپ کا تابعدار ہے، بادل آپ کے سر کے اوپر سایہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بھائی کے ذریعے اس چیز کی خواہش ظاہر کی، اور جناب ابو طالب تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد جناب خدیجہ کی خاصگاری جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ یہاں بھی مورخین اسلام نے حکومتوں کے تابع ہو کر بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہیں کتابوں کے اندر کہ جو
جناب خدیجہ کی عظیم ترین شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں، اور وہ یہ کہ آپ نے 40 سال کے سن میں ازدواج کیا، اور معاذ اللہ یہ بھی لکھا گیا کہ آپ نے آپ سے پہلے 2 مشرکوں سے آپ کی شادی ہوئی تھی جن کا مال و منال وراثتاً آپ کو مل گیا تھا، لہٰذا آپ بہت مالدار ہو گئی تھیں۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ آپ کا سن بھی اتنا نہیں تھا، اور آپ مشرک شوہر معاذ اللہ شوہروں کے مال سے مالدار ہوئی تھیں۔ پروردگار عالم نے تجارت کا سلیقہ آپ کو عطا کیا تھا، اور آپ حجاز کی عورتوں میں سب سے مالدار تاجر خاتون تھیں، اور ملکۃ العرب کے نام سے پہچانی اور جانی جاتی تھیں۔ شیخ مفید نے آپ کا سن مبارک ازدواج کے موقع کے اوپر 27 یا 28 سال لکھا ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ 40 سال کے سن میں آپ نے ازدواج کیا، اس کی کوئی حقیقت مکتب اہل بیت میں اور تاریخ اہل بیت میں نظر نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب ابو طالب کی شخصیت بھی واضح ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد پڑھا اور جناب خدیجہ کے ساتھ عقد پڑھا، اور یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہ وہ مومن تھے آل بنی ہاشم سے کہ جو اپنے ایمان کو مخفی کیے ہوئے تھے۔ آپ کے قصائد، آپ کے اشعار اور آپ کی خود کی سیرت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے لیے جو ہے وہ شفقتیں اور محبتیں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کی جناب ابو طالب کی شخصیت کتنی اعلیٰ اور عرفہ تھی، اور آپ نے پروردگار عالم کے نام سے یہ خطبہ عقد پڑھا۔ پیغمبر کسی کافر سے خطبہ عقد نہیں پڑھوا سکتے۔ یقیناً وہ شخصیت کہ جو خطبہ عقد پیغمبر پڑھنے والی ہو، وہ یقیناً ایمان کی دولت سے مالا مال تھی، جبھی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مناکحت جناب خدیجہ کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ یہ خاتون ایسی تھیں کہ ان کے مال کی انتہا، بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ 80,000 اونٹ آپ کے پاس تھے، تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی تجارت رہی ہوگی، کتنا مال و تجارت یہاں سے وہاں منتقل کیا جاتا ہوگا، اور دنیا کے کن کن ملکوں میں آپ کا مال و تجارت جایا کرتا تھا، اور کتنی دولت آپ کے پاس تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ کے گھر تشریف لے آئے ہیں، تو اس وقت جناب خدیجہ نے اپنے درہم و دینار آپ کے قدموں میں اس طرح سے نچھاور کیے کہ دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا، اور بہت ہی بڑا انبار سونے اور چاندی کے سکوں کا آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ سارا مال آپ کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں ہے، اور یہ ساری دولت آپ کے قدموں میں ہے، اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں، میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ یہ ایک عظیم وفادار خاتون ہی کے دل سے نکلی ہوئی بات ہو سکتی ہے کہ جسے نہ مال دنیا کی محبت ہے اور جسے نہ جائیداد کی محبت ہے، بلکہ اس نے ایک باکردار شخص کو اپنی زندگی کے لیے چنا، جو صادق تھا، جو امین تھا، جو مال دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، اور جو اپنے نیک کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھا۔ اس زمانے میں بھی آج کے زمانے کی طرح سے بہت سے ایسے حالات دیکھنے میں آئے عقد جناب خدیجہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں، کہ وہ معاشرہ آج کے معاشرے سے ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ کیسا تھا؟ مکے کی عورتوں نے جناب خدیجہ سے منہ موڑ لیا، ناراض ہو گئیں۔ مکے کی عورتوں نے ناراض ہو کر کے یہ کہا کہ کتنے بڑے بڑے مالدار اور کتنے بڑے بڑے دولت مند اور کتنے بڑے بڑے تاجر تم سے عقد کرنے کے خواہاں تھے، لیکن تم نے ایک یتیم عبداللہ کے ساتھ عقد کیا، جس کے پاس نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی سرمایہ ہے، نہ مکان ہے، اور تم نے اس سے عقد کر لیا۔
ہم تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، کوئی میل جول نہیں رکھیں گے۔ وہ خاتون کہ جو کسی زمانے میں ملکۃ العرب تھی، اس خاتون نے دنیا پرستی اور دنیا طلبی کو اپنی ٹھوکروں کے اوپر رکھ کر کے با کردار شخصیت کا انتخاب کر کے یہ بتایا کہ خدا کی کائنات میں اگر کسی کو ہمسری کا درجہ دیا جا سکتا ہے تو وہ کردار والا شخص ہونا چاہیے، سیرت والا شخص ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے اور باکردار ہونا چاہیے۔ اسی لیے جناب خدیجہ کی عظمت تمام خواتین میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام خواتین میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ آپ نے مال کو نہیں دیکھا، دولت کو نہیں دیکھا، سرمایہ کو نہیں دیکھا، محل کو نہیں دیکھا، مکانوں کو نہیں دیکھا، بلکہ کردار کا انتخاب کیا اپنی ازدواجی زندگی کے لیے۔ اور جب کردار کا انتخاب کیا اپنی ازدواجی زندگی کے لیے تو اپنے آپ کو پیغمبر اکرم کے اوپر نثار کر دیا، کہا میں بھی آپ کی کنیز ہوں اور میں جو کچھ بھی آپ خدمت لینا چاہیں گے میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے اس کردار کو کہ جس کی تشریح قرآن کریم نے کی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور کی یہ آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور اپنے جوانوں کو، اپنی کنیزوں کو یعنی اپنی بیٹیوں کو، منکم جو تمہارے خاندانوں میں ہیں، والصالحین من عبادکم و امائکم، ان بندوں سے ان کی شادی کرو اور ان عورتوں سے ان کی شادی کرو، یعنی صالح اور نیک جوانوں سے، صالح اور نیک جوان لڑکیوں کی شادی کرو، اور صالح اور نیک لڑکیوں سے صالح اور نیک جوانوں کی شادی کرو۔ یہ ایک پیمانہ تھا جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ہمارے درمیان رکھا، ہمارے لیے رکھا۔ جناب خدیجہ نے قرآن کے اس نزول سے پہلے اس سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں باکردار شخص چاہیے اپنی زندگی کے لیے، ہمیں باسیرت وجود چاہیے اپنی زندگی کے لیے، لہٰذا آپ نے قریش کے مالداروں کو جواب دے دیا اور بنی ہاشم کے اس عظیم ترین باکردار فرزند سے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازدواج کر لیا۔ یہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے دنیا کو چھوڑ دیا، مال دنیا کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے لیے ایک سبق ہے، 2 شادیاں ایسی ہوئی ہیں عالم اسلام میں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر اس طرح سے شادی کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم برکتیں نازل کرتا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر بھی ہوں گے، بے بضاعت ہوں گے، ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہوگی، کوئی سرمایہ نہیں ہوگا، کوئی مال نہیں ہوگا، تو خدا بند عالم انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ ایک ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ ہمارے لیے ہے، لیکن 2 مثالیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے پاس کرائے کا مکان بھی نہیں تھا۔ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شادی ہوئی تو آپ کے پاس بھی کوئی مکان نہیں تھا، کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ امیر المؤمنین کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اپنی زرع بیچ دو، اور بیچنے کے بعد اسی سرمایہ سے کہ جو زرع سے کے بیچنے کے بعد آیا تھا اس کے 3 حصے کیا آپ نے، اور ایک حصہ، ایک مٹھی اٹھا کر کے ضروریات زندگی کی کچھ چیزیں خریدوائی، اور ایک سے ایک لباس خریدوایا، اور ایک سے خوشبو خریدوائی، اور یہی کل کائنات تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ لیکن جناب خدیجہ کی شان اعلیٰ اور عرفہ تھی، آپ مالدار تھی، لیکن آنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے خود ہی مہیا کیا، زندگی کے اسباب مہیا کیے، اور آپ ان کی کنیز بن کر کے اپنی زندگی بسر کرنے لگیں، اور سارا مال و منال اسلام کی ترویج میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کو ترقی دینے میں پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک کی منزل وہ آئی کہ جب آپ کو شعب ابو طالب علیہ السلام میں، پیغمبر اسلام کو اور ان کے چاہنے والوں کو شعب ابو طالب میں مقید ہونا پڑا، محصور ہونا پڑا قریش کے لوگوں کے ذریعے، تو ایسے موقع کے اوپر بھی آپ نے جو کچھ بھی آپ کے پاس بچا کھچا مال و منال تھا وہ سب پیغمبر اسلام کے حوالے کیا، کہ پیغمبر اسلام نے اپنے چاہنے والوں اور اپنے تابعین اور مسلمان جو بن گئے تھے ان کی دیکھ بھال میں اور ان کے غذا کے اوپر سب کچھ صرف کر دیا۔ اور جناب خدیجہ بہت ہی فقر و فاقے کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلسل 3 سال تک شعب ابو طالب میں زندگی بسر کرتی رہیں، فقر و فاقے کے ساتھ، فقر و فاقے کے ساتھ۔ اور جب یہ محاصرہ ختم ہوا ہے تو آپ اتنی لاغر اور اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ اس دنیا سے چلی گئیں، جانبر نہیں ہو سکیں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ اس دنیا سے چلی گئیں۔ آپ کی وفاداری کے اوپر اور آپ کی پاک بازی کے اوپر اور آپ کی جانثاری کے اوپر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا، آنسو بہائے۔ پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کی اس جانثاری اور اس مال و دولت کے نثار کرنے کو پیغمبر کے قدموں پر، اس نثار کرنے کو پروردگار عالم نے بھی اس قدر اس کی قدر کی، اس قدر اس کا لحاظ کیا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر جب معراج کے اوپر گئے اور معراج سے جب واپس ہوئے تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرے حبیب جب تم زمین کے اوپر جاؤ تو مجھ خدا کا سلام خدیجۃ الکبریٰ کو پہنچانا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جبرائیل امین نے بھی یہ فرمایا، یا رسول اللہ جبرائیل کا سلام بھی خدیجۃ الکبریٰ کو پہنچا دیجیے گا۔ جب پیغمبر اسلام زمین کے اوپر تشریف لائے اور آپ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے یہ کہا کہ مجھے خداوند عالم نے معراج کے اوپر بلایا تھا اور معراج سے واپسی پر خدا نے تمہیں سلام کہا ہے، تو آپ نے جواب میں کہا ربی هو السلام، میرا پروردگار وہی سلام ہے، منہ السلام، اور اسی کی طرف سلام، اور منہ السلام، اور اسی سے سلامتی ہے، ساری کی ساری سلامتی، وَإِلَيْهِ يَعُودُ السلام، اور سلام اسی کی جانب پلٹتا ہے۔ یہ شان ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ کائنات میں کسی کو یہ فضیلت اور یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ خدا خود اپنے حبیب کے ذریعے اور جبرائیل اپنے حبیب کے پیغمبر اسلام کے ذریعے جناب خدیجہ کو سلام کہلائیں۔ کائنات میں کوئی خاتون اس طرح کی نہیں کہ جسے خدا سلام کہلائے، یا جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے سلام کہلایا ہے۔ تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتا ان 2 شخصیتوں کے علاوہ۔ تو آخر کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کو اتنا اعلیٰ مرتبہ عطا کیا، اور تنہا یہی نہیں بلکہ جناب خدیجہ کی وفاداری اور جناب خدیجہ کی بے لاگ اور بے لوث خدمت پیغمبر اکرم اور عالم اسلام کے لیے، اس کی جزا پروردگار عالم نے جو دی ہے وہ اتنی اعلیٰ ترین جزا ہے کہ اس سے بہتر جزا کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور وہ کون سی جزا ہے؟ وہ جزا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی اس کنیز خاص یعنی بنت رسول حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زمین کے اوپر لانے کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا، اس ذات کا نام ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس رحم کا انتخاب کیا
اس ذات کا نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اور جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لانے والی تھیں تو آپ نے مکے کی عورتوں کو کہلایا کہ ہم حمل کرنے والے ہیں، ہمارے یہاں ولادت ہونے والی ہے، آؤ ہماری مدد کرنے کے لیے آؤ۔ مکے کی عورتوں نے صاف انکار کر دیا کہ تم نے ایک غریب سے ناتا جوڑا ہے، لہذا ہم تمہارا کوئی ساتھ نہیں دیں گے، کوئی تمہارے گھر نہیں آئے گا۔ لیکن دیکھیے جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنی جگہ کے اوپر بے چین اور پریشان تھیں کہ ایسے حساس موقع کے اوپر کون ہوگا جو میری مدد کرے گا۔ لیکن جناب خدیجہ نے تھوڑی ہی دیر میں یہ دیکھا کہ 4 خواتین تشریف لائی ہیں، ایک جناب مریم ہیں، ایک جناب حوا ہیں، ایک جناب سارہ ہیں، ایک جناب زینب ہیں بنت عمران جو جناب موسیٰ کی بہن تھیں، اور یہ چیز جو ہے جناب موسیٰ کی بہن جناب زینب تھیں، اور یہ 4 شخصیتیں اور ان کے ساتھ ساتھ حوران بہشتی تشریف لائیں، اور آنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے مراحل انجام پائے۔ یہ شان کہیں اور نظر نہیں آتی، اور یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے اور آخری واقعہ ہے کہ اس طرح سے ان خواتین نے آ کر کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت کی۔ ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت کسی بھی خاتون کی نظر نہیں آتی، اور وہ یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب ان کے سلسلے میں یاد کیا جاتا ہے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں یہ کہا جاتا ہے السلام علیک یبن فاطمۃ الزہراء، السلام علیک یبن خدیجۃ الکبریٰ۔ حسین کا تذکرہ، حسین کائنات کی اس بے مثال شخصیت کا نام ہے کہ جس کے آگے کسی بھی شخصیت کا تصور دھیما ماند پڑ جاتا ہے۔ اتنی نورانی اور اتنی عظیم شخصیت کہ پیغمبر فرمائے حسین منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں، اور حسین کی ماں کا نام جب لیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے السلام علیک یبن خدیجۃ الکبریٰ، یبن فاطمۃ الزہراء، یبن خدیجۃ الکبریٰ۔ اور تو اور شان جناب خدیجہ اس سے اور واضح ہوتی ہے کہ جب امام زمانہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے دعائے ندبہ میں جب امام زمانہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہاں شان جناب خدیجۃ الکبریٰ اور واضح ہوتی ہے۔ اب ہم یہاں کہیں امام زمانہ کون ہیں؟ امام زمانہ وہ ہیں جو آدم سے لے کر کے خاتم النبیین کی تمام ہدایتوں اور محنتوں کا ثمرہ ہیں، جو اس دنیا کے اندر تمام انبیاء اور مرسلین کی محنتوں کو مکمل کرنے والے ہیں، جو ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے والے ہیں، جو عدل و انصاف کو برپا کرنے والے ہیں، جو امیر المؤمنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی جافشانیوں، محنتوں اور قربانیوں کا بنیادی ثمرہ ہیں، اور وہ شخصیت ہیں کہ جو دین پروردگار کو پوری کائنات میں نشر کرنے والے ہیں، اور عدل و انصاف کو پوری کائنات میں اس طرح نشر کرنے والے ہیں جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور عالم اسلام کا غلبہ ہوگا، رسالت مآب کی حکومت قائم ہوگی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ایسی ذات کے لیے جب تذکرہ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کی ماں کا نام اگر کوئی لے تو کیسے لے، تو یہ ارشاد ہوتا ہے وَابْنَ فاطمۃ الزہراء وَابْنَ خدیجۃ الغراء۔ امام زمانہ خدیجہ غراء کے فرزند ہیں، امام زمانہ فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کل جناب ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ حجاز میں ایک بہت عظیم مالدار خاتون تھیں، لیکن وہ صرف حجاز تک محدود تھیں، لیکن آج مادر امام زمانہ کہلانے کے بعد ساری کائنات کی ماں ہیں اور ساری کائنات کی سرپرستی کرنے والی ہیں۔ اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر فضیلت اور عظمت کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم ان کی وفات کا دن منا رہے ہیں،
اور ان کا غم منا رہے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کر کے پیغمبر اسلام مدتوں رویا کیے۔ اور جب کوئی کہتا تھا کہ کیوں آپ روتے ہیں تو آپ فرماتے تھے صدقتنی، اس نے میری تصدیق کی ہے جب تم لوگوں نے ہمیں جھٹلایا تو خدیجہ نے ہماری تصدیق کی۔ خدیجہ اس ذات کا نام ہے جس نے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے۔ پورے عالم اسلام میں کسی کو یہ افتخار حاصل نہیں ہے، سب سے پہلے جس ذات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات تھی۔ ہم اس سے دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی کہ ہم اپنی گفتگو یہاں روک رہے ہیں۔ جب آخری وقت آیا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد سرہانے بیٹھ گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جناب خدیجہ بھی رونے لگیں، اور آپ نے فرمایا کہ آقا، آپ کی کنیز آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی، لہذا آپ ہمیں معاف کیجیے گا، آپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں؟ جناب خدیجہ کے ان جملوں کے اوپر جناب پیغمبر اسلام نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے، میں آپ سے پوری طرح سے راضی ہوں۔ اور اسی طرح سے باتیں ہوتی رہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس کوچ کرنے والی خدیجہ کی باتیں سن کر روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ آخر میں یہ فرمایا جناب خدیجہ نے، ایک اور عرض ہے لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے کہوں، میری 5 سال کی بچی فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیجئے، میں اپنی وہ آخری خواہش اپنی بیٹی سے بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ آپ سے کہہ دے۔ جناب فاطمہ، پیغمبر اٹھ گئے، جناب فاطمہ زہرا تشریف لائی، آواز دی، میری بیٹی، تم میرے اپنے بابا سے اتنا کہنا کہ میرے پاس کفن نہیں ہے، میرے پاس لباس نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، اپنے بابا سے کہنا اس جبے میں اور اس پیراہن میں مجھے کفن دیں گے کہ جس جبے میں آپ عبادت الہی انجام دیتے تھے اور وحی پروردگار آپ کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے یہ بیان کیا، پیغمبر یہ سن کر کے رونے لگے۔ ابھی غسل و کفن کی تیاریاں ہو رہی تھی، غسل کی تیاری ہو رہی تھی کہ پیغمبر کے اوپر جبرائیل نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا، پروردگار نے خدیجہ کے لیے کفن بھیجا، پروردگار خدیجہ کے لیے کفن بھیجا ہے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ 5 کفن آئے تھے، ایک کفن خدیجہ کے لیے آیا، ایک پیغمبر اسلام کے لیے آیا، ایک فاطمہ زہرا کے لیے آیا، ایک حسن مجتبیٰ کے لیے آیا۔ 5 کفن تمام ہو گئے، لیکن ایک وہ شخص، ایک وہ ذات جو صحرائے کربلا میں بے گور و کفن تھی، اس کا کفن بنی اسد کے سے خطاب کرتے ہوئے سید سجاد نے فرمایا، ایک بوریا لے کر کے آؤ، ایک حصیر لے کر کے آؤ تاکہ میں اس میں اپنے بابا کو کفن دے سکوں۔ اور اس طرح سے زمین کے اوپر بیٹھے اور ٹکڑے ٹکڑے لاش کے اکٹھا کیے، اور اکٹھا کرنے کے بعد اسے کفن بنایا، اس بوریے کو اور اس حصیر کو۔ اور ایک مرتبہ چاہتے تھے کہ قبر کھودیں، لیکن دیکھا قبر نمودار ہو گئی ہے۔ پیغمبر کی آواز آئی، میرے لاؤ، میری امانت میرے حوالے کر دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ